वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के तबसरे का हवाला देते हुए रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत अपनी कामयाबियों की तशहीर में मसरूफ है, वहीं दूसरी जानिब हाई कोर्ट की फटकार ने हुकूमत के फैसले पर सवालात खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हाई कोर्ट ने मुद्दतकार खत्म होने के बाद ग्राम प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने के हुकूमत के फैसले को गैर आईनी बताया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई फैसला गैर आईनी है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। एसपी सदर ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से ग्राम प्रधानों में नए तरक्याती कामों की उम्मीद जागी थी और उन्होंने गांव वालों से कई वादे भी किए थे। अब अदालत के तबसरे के बाद वो तजब्जुब की सूरत हाल में है। उन्होंने दावा किया कि गाँव वाले तकनीकी पहलुओं को नहीं समझेंगे और नामुकम्मल कामों के लिए ग्राम प्रधानों को जिम्मेदार ठहराएंगे। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुमा को लद्दाख के दौरे के दौरान लेह में वाक़े राजनिवास में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। आर्मी चीफ का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा जब फौज की जानिब से स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सरहदी इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने और सिविल इंतज़ामिया के साथ करीबी राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुलाकात के दौरान सिविल और फौजी इदारों के दरमियान ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करने और लद्दाख में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता में गुफ्तगू में अग्निवीरा स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों को मुद्दत मुलाजिमत मुकम्मल होने के बाद लद्दाख की इंतज़ामिया दोबारा रोज़गार फराहम करने के इम्कानात पर भी गौर किया गया ताकि इनकी सलाहियतों से सिविल इंतज़ामिया में भी फ़ायदा उठाया जा सके। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए हमवतनों को मोहब्बत, भाईचारे, इंसाफ और इंसानियत की राह पर चलने का पैगाम दिया। खड़गे ने जुमा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी का कौल शेयर करते हुए लिखा कि मजलूम होते हुए फतह हासिल करना ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए मोहब्बत, भाईचारे, इंसाफ और बाहमी हमआहंगी के रास्ते पर चलने का अज़्म करना चाहिए। गांधी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की जद्दोजहद, ईसार और कुर्बानी हमें बातिल, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसानियत की सबसे मजबूत ढाल बनने का सबक देती है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दिन सभी को इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तरगीब लेनी चाहिए। समाजी मकसद के लिए अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने जुमा के रोज़ शहर में मंशियात के खिलाफ आगाही मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया और ख़ुद भी शुरा के साथ दौड़ में हिस्सा लिया, जिसके ज़रिए उन्होंने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक मजबूत पैगाम दिया। ये मैराथन मैरीना ब्रिज के साहिली इलाके कुमाराज सलाई पर मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर स्टार्ट रन स्टॉप ड्रग्स के उन्वान से मुनक़िद की गई। वज़ीर आला की अवाम के साथ मैराथन में अमली शिरकत ने इस मुहिम को मज़ीद जोश व खरोश और अहमियत बख्शी। इस दौड़ में हज़ारों अफराद, जिनमें नौजवान, तलबा और रज़ाकार शामिल थे, उन्होंने हिस्सा लिया। इसका मकसद मंशियात के नुकसानात से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करना और मुआशरे से नशा आवर अशिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत को उजागर करना था। पुरजोश शुरा, जिनमें मर्द, ख़वातीन, कॉलेज और स्कूल के तलबा शामिल थे, उन्होंने वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ ली और उनसे गुफ्तगू की। कांग्रेस ने चंदे और चढ़ावा में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से
مداخلت کرنے اور رام مندر ٹرسٹ کو تحلیل کر کے پورے معاملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں وسیع جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس ایم پی راجیو شکلا نے جمعہ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ رام مندر کروڑوں لوگوں کی آستھا کا موضوع ہے اور اس کی تعمیر کے لیے ملک بھر کے گاؤں اور غریب لوگوں نے عقیدت کے ساتھ چندہ دیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رام مندر میں چندے اور چڑھوا کی مبینہ لوٹ ہوئی ہے اور اس کی غیر جانبدارانہ جانچ کے لیے وزیر اعظم مودی کو براہ راست مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پورے معاملے کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرائی جانی چاہیے کیونکہ اس میں بڑے لوگوں کے کردار کی جانچ بھی ضروری ہے۔ ان کا الزام تھا کہ درج ایف.آئی.آر میں صرف چھوٹے ملازمین کے نام شامل کیے گئے جبکہ اتنے بڑے پیمانے کی مبینہ بے ضابطگیاں بڑے لوگوں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی چھوٹا ملازم اکیلے CCTV بند کر کے ہزاروں کروڑوں کے چندے میں مبینہ گڑبڑ کر سکتا ہے؟ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور راجیہ سبھا ایم پی رندیپ سنگھ سرجیوالا نے یکم جولائی سے نافذ ہونے والے پاسپورٹ فیس میں اضافے پر مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی اور اسے عام لوگوں پر مہنگائی کی نئی قسط قرار دیا۔ جمعہ کو جاری ایک بیان میں مسٹر سرجیوالا نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے پاسپورٹ بنوانا 2000 روپے تک مہنگا کر دیا۔ ان کے مطابق 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ کی عام کیٹیگری کی فیس 1500 روپے سے بڑھا کر 2500 روپے اور تتکال کیٹیگری کی فیس 3500 روپے سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح 60 صفحات والے پاسپورٹ کی عام فیس 2000 سے بڑھا کر 3500 روپے اور تتکال فیس 4000 روپے سے بڑھا کر 6000 روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گمشدہ یا خراب شدہ پاسپورٹ کو دوبارہ بنوانے، نابالغوں کے پاسپورٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آف آئیڈینٹی اور دیگر متعلقہ دستاویزات کی فیس میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا۔ کانگریس رہنما نے دعویٰ کیا کہ ان فیس میں اضافے سے عام شہریوں، طلباء اور بیرون ممالک جانے کی تیاری کر رہے نوجوانوں پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے وزارت خارجہ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سال 2014 سے سال 2024 کے آخر تک 17.10 لاکھ سے زائد ہندوستانی شہری اپنی شہرت چھوڑ چکے ہیں جبکہ ہندوستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی 75ویں نمبر پر ہے۔ راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر رہنما اشوک گہلوٹ نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ رائزنگ راجستھان منصوبے کی حقیقی پیش رفت پر فوری طور پر ایک وائٹ پیپر جاری کرے تاکہ عوام کو بتایا جا سکے کہ اس منصوبے کے تحت زمینی سطح پر اب تک کتنا کام ہوا ہے۔ اشوک گہلوٹ نے جمعہ کے روز سوشل میڈیا پر ایک خبر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی حکومت نے رائزنگ راجستھان کے نام پر صرف تقریبات اور تشہیری پروگرام منعقد کیے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی بڑے بڑے دعوے کروائے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ کاری سے متعلق 83% منصوبے اب بھی زیر التوا ہے اور کئی مفاہمتی یادداشتیں منسوخ ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی مدت کار کا تقریباً نصف حصہ گزر چکا ہے لیکن زمینی سطح پر ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے۔ چندی گڑھ کے مرکزی علاقے میں دادو ماجرا روڈ پر واقع ٹوگا روڈ پر واقع اسکریپ مارکیٹ میں جمعہ کو زبردست آگ لگ گئی جو تیزی سے 30 سے زائد دکانوں تک پھیل گئی۔ مارکیٹ میں بڑی تعداد میں پرانی گاڑیاں، انجنوں، ٹائروں، پلاسٹک اور دیگر کل پرزوں کا ذخیرہ ہونے کی وجہ سے آگ نے تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا کام شروع کیا۔ فائر فائٹر کو آگ پر قابو پانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتیاط کے طور پر پولیس نے بازار کے دونوں اطراف کی سڑک کو بند کر دیا اور پورے علاقے کو خالی کرا کر تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بچاؤ اور امدادی کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ فی الحال اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، البتہ کئی دکانوں میں رکھا سامان، پرانی گاڑیاں اور اسپیئر پارٹس جل کر خاکستر ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم زرعی شعبے میں نئی جدتیں لا رہے ہیں اور امریکی کسانوں اور زرعی مصنوعات کے لیے نئی عالمی منڈیاں کھول دی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران گندم، مکئی اور سویابین کی خریداری کے لیے ایک نئی منڈی ہوگا اور امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے یہ اشیاء خریدے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت قطعی نہیں دے سکتے۔ امریکی صدر
کے مطابق اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ وینزویلا میں آئے تباہ کن زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی۔ وزیر زراعت کارلوس نے یہ معلومات فراہم کی۔ الواڑا نے سرکاری ٹیلی ویژن چینل ٹی وی کو بتایا کہ آج شام 7 بجے تک ہم نے 4300 سے زائد زخمی لوگوں کو مدد فراہم کی۔ ان میں سے زیادہ تر کو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن کچھ مریض درمیانی سے شدید حالت میں بھی ہے، جن میں سے کئی کو سرجری کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 235 افراد کو اسپتالوں میں لایا گیا جو پہلے ہی دم توڑ چکے تھے یا طبی اداروں میں پہنچنے کے بعد فوت ہو گئے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سب سے نازک صورتحال لاگوئر ریاست میں برقرار ہے، جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں اور زخمی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ لبنان، شام اور غزہ کے علاقوں پر قبضہ برقرار رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان، شام اور غزہ کے علاقوں پر قبضہ جاری رکھے گا اور فوج زیر قبضہ علاقوں سے انخلا نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں سیکیورٹی زون چھوڑنے کی مخالفت کی اور مزید کہا کہ جب تک ضروری سمجھا جائے گا اسرائیلی فوج شام اور غزہ میں اسی طرح کے علاقوں میں رہے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان اسرائیلی فوج کے مکمل اور فوری انخلا کا مطالبہ کر رہا، جبکہ اسرائیل جنوبی لبنان میں بفر زون برقرار رکھنے اور حزب اللہ کے ہتھیار ڈالنے تک فوج پیچھے نہ ہٹانے پر بضد ہے۔ شدید اختلافات کے باعث امریکی محکمہ خارجہ میں آج ہونے والا مذاکرات کا حتمی مرحلہ ناکام ہو گیا۔ تعطل کے باوجود امریکہ فریقین پر حملہ وار انخلا کے منصوبے پر اتفاق کے لیے دباؤ ڈال رہا تاکہ خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران تنازعات کو کم کرنے کے لیے دوحہ میں براہ راست IRGC چینل استعمال کریں گے۔ نائب صدر نے بتایا کہ واشنگٹن اور تہران نے مزید تنازع کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایران کی پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست چینل قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ برطانوی دائیں بازو کی نیوز سائٹ انہٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا کہ اس انتظام میں دوحہ میں ایرانی اور امریکی فوجی حکام کی ملاقاتیں شامل ہوگی تاکہ تنازعات کو حل کیا جا سکے۔ انہوں نے ایرانی حکام سے بات چیت کو ٹھیک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم IRGC سے کسی کو دوحہ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کسی کے ملنے کے لیے بھیجیں گے اور اس طرح ہم ان تنازعات کو حل کرنے جا رہے ہیں۔ وینس نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ ایسے چینل کھولے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے، بشمول IRGC کے ساتھ۔ ابنا ہرمز میں ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ کے بحری ادارے نے پھنسے ہوئے جہازوں کے انخلا کا منصوبہ عارضی طور پر روک دیا، جس کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی۔ برینڈڈ خام تیل کی قیمت میں 4% تک کا اضافہ ہوا اور فی بیرل قیمت 74.99 ڈالر تک پہنچ گئی، جو جنگ سے پہلے کی سطح سے تقریباً 3% زیادہ ہے۔ واقعے کے بعد ایشیائی حصص بازار میں شدید دباؤ کا شکار ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کی بڑی منڈیوں میں 3% سے زائد، جبکہ ہانگ کانگ اور تائیوان کی منڈیوں میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ واضح ہے کہ ابنا ہرمز سے دنیا کی تقریباً 20% تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل ہوتی ہے، اس لیے تازہ حملے نے خطے میں بحری نقل و حمل اور توانائی کی فراہمی سے متعلق خدشات ایک بار پھر بڑھا دیے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نشہ آور ادویات نہ صرف فرد کی زندگی بلکہ خاندانوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ ڈرگ فری تلنگانہ کے ہدف کے حصول میں ہر شخص بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور تعاون کرے۔ منشیات کے غلط استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا پیغام۔ تلنگانہ میں 13 IAS عہدیداروں کے تبادلے اور نئی ذمہ داریاں۔ تلنگانہ حکومت نے تبادلوں اور نئے تقرری کے احکامات کر دیے جاری۔
सीनियर IAS अफसर संजय जाजू तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। रियासती हुकूमत ने तकर्रुर से मुतालिक किए अहकामात जारी। के तारिक रामाराव से चन्नूर के साबिका रुकन असम्बली बालका सुमन की मुलाकात। गैर कानूनी केस में जमानत मिलने पर जेल से रिहाई के बाद की मुलाकात। तेलंगाना भर में आज यौम आशुरा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस का एहतमाम। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीबी के अलम पर ढट्टी का नजराना किया पेश। साबिक़ वज़ीर हरीश राव समेत दीगर BRS कायदीन की शिरकत। आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु में खौफनाक सड़क हादसा। खड़ी लॉरी से वैन टकरा गई, 4 अफराद हलाक। हाईकोर्ट के तबसरे पर अखिलेश का योगी हुकूमत पर हमला। ग्राम प्रधानों के मामले पर उठाए सवाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कहा, हम अमेरिकी किसानों और ज़रूरी मसनूआत के लिए नई आलमी मंडियां खोलती है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.